وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے دائیوں پر، بلکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دائیوں کا دودھ پینا حرام کر دیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ پینا، دائیاں بلائی گئیں، دودھ پلانے کا کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، عورتیں آتی ہیں، چھاتی کے قریب لاتی ہیں، گود میں اٹھاتی ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے کو اگر آپ ایسے اٹھائیں بھی نا تو جس کے پاس اس نے نہیں جانا ہوتا وہ منہ پڑے کر لیتا ہے، اور جس کے پاس جانا ہوتا ہے اس کے پاس چلے جاتا ہے۔ اینج کر کے نہ پھر ہاتھ کر کے چیک بھی کر دیں بھئی بچہ میرے والے پاسے آندا ہے کہ نہیں آندا، ستے ہو جاگدے ہو۔ تو یہ دائیوں نے بڑی کوشش کی، سینکڑوں دائیاں بلائیں گئی، جو دائی آتی موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے، موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے، موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ موسیٰ منہ پھیر کیوں رہے تھے، دودھ پی کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ پینا حرام کر دیا تھا۔ خبردار ہے موسیٰ، تو ان دائیوں کا دودھ پیے، بھوکا رہنا گوارا کر لینا، مگر ان عورتوں کا دودھ نہ پینا، ان عورتوں کا دودھ تیری شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ دائیاں گندی ناپاک، ان کے جسم ناپاک، ان کے دودھ ناپاک، تیرا جسم پاک، تیرا خون پاک، تیرے ہونٹ پاک، ان پاک ہونٹوں کے ساتھ ان ناپاک عورتوں کا دودھ پیے گا۔ موسیٰ خبردار، اپنے ہونٹ بھی کسی عورت کے قریب کرے۔ اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کا مقام سمجھا رہا ہے کہ یہ ہے نبوت کا مقام کہ بچہ اگرچہ فرعون کی گود میں بھی لیٹا ہو، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں لیٹے ہوئے تھے، فرعون اور نے چکے ایسی موسیٰ علیہ السلام گود وچ لے ایسی، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تو ہے تو فرعون کی گود میں، مگر تجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا۔ صرف اپنی بھوک کا خیال نہ رکھنا، اپنی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام شیر خارگی کی عمر میں بھی شریعت کو جانتے ہیں کہ میرے لیے حلال کیا ہے اور میرے لیے حرام کیا ہے۔ انہیں شیر خارگی میں بھی شریعت کا پتہ ہے، وہ شریعت کا پہرا دے رہے ہیں۔ گود میں لیٹ کے بھی، گود بھی کس کی؟ اس کی جو خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں۔ وہ سرکش، وہ ظالم، وہ جابر، اور اس کی گود میں بھی لیٹ کے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ شریعت کا پہرا اور شریعت کا پاس، شریعت کی حفاظت، شریعت پر عمل، اور شریعت کے اوپر پوری طرح ڈٹ کر عمل پیرا ہیں کہ موسیٰ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ شیر خارگی کی عمر، جس عمر کے اندر بچوں کا عام طور پہ شعور بھی نہیں ہوتا، بچوں کو سوجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں نے کیا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر کی شان ہے کہ دیکھ لو، میں کسی پیغمبر کے پیٹ میں ناپاک دودھ بھی جانے، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبیوں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر نبی کی دایا بھی کوئی کافرہ نہیں ہو سکتی، نبی کی پتہ نہیں ہوں تسی کدوں بولو گے، نبی کی دایا، اللہ نے نبی کی دائی بھی کسی غیر مسلم عورت کو بننے نہیں دیا، تو وہ رب کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ایک نبی ہو اور اس کے ماں باپ ہی کافر ہوں؟ لہذا ثابت یہ ہوا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے ماں باپ بھی مومن ہوتے ہیں۔ حضرت آمنہ کیا تھی؟ مومنہ تھی۔ حضرت عبداللہ کیا تھے؟ مومن تھے۔ پاک پشتوں سے یہ پاک پیغمبر منتقل ہوتے ہیں، پاک رحموں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہیں، پاک نسلوں سے پاک نسلوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ پوری لڑی میں، پوری چین میں، اوپر آباء و اجداد تک پیغمبر کے
نسل کے اندر پیغمبر کے سلسلہ لڑی کے اندر پیغمبر کی نسل کے اندر کوئی ایک بھی کافر نہیں ہوتا. یہ پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے یوں سلسلہ محفوظ رکھا ہے. وہ بچی تھی نا، وہ بہن، وہ پھر پاس ہی تھی، تو بہن نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو وہ عورت نہ بتاؤں جس عورت کا دودھ موسیٰ پی لیں گے. اس لڑکی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن پاس کھڑی تھی، بہن نے کہا میں ایک ایسی عورت جانتی ہوں جو بڑی پاکیزہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پیے گا. کہا جاؤ فٹافٹ جاؤ اسے بلا کے لاؤ. مریم گئی، اپنی ماں سے کہا ماں چل، اللہ نے ساری سن لی ہے. ماں خوشی خوشی پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوشبو آ گئی. اللہ پاک نے بھی ادھر سے وہی فرما دی، موسیٰ ہن نہ منہ پرے کری، تیری ماں آ گئی ہے. تو اپنی ماں کا دودھ پینا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی ماں کا دودھ پیا. فرعون نے کہا اے عورت، لگتا ہے کہ یہ بچہ تیرے ساتھ مانوس ہے، لہذا تو اسے اپنے گھر میں ہی لے جا اور اسے جا کے دودھ پلا. تے امی اور نے پتر اور چکیا تے گھر لے گئی، تے سمجھ آ گئی بچہ نبی ہے، بچہ رسول ہے، کیونکہ اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا. میں تے رکھ کے آئی سن دریا وچ، تے اللہ نے پھر میری گود چ پا دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ.